حي على الفلاح. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق اللہ مولانا و صدق رسول ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ترجمہ. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانی کار نہیں ہوں. تو ان آیات میں جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ بات کی گئی ہے. اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی ان کے بارے میں اور ان کی دعوت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کے تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے، اور قوم کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا تو اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے بار بار. تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کی جا رہی ہے کہ مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. مدین کا علاقہ جو ہے وہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے واقع تھا. یہ اصل میں تجارت کے راستے پہ واقع تھا، شاہراہ پہ واقع تھا، اور اس طرح یہ پوری قوم جو ہے بہت ہی زیادہ بزنس والی قوم تھی، تجارت پیشہ قوم تھی، اور بہت خوشحال قوم تھی. اور یہاں یمن سے شام اور فلسطین کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ تجارتی راستے پہ واقع تھا، جس کی وجہ سے ان کے ہاں بہت اچھی خاصی فارغ البالی تھی، اور اچھا خاصا وہ پیسہ بھی کماتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر کچھ خامیاں آئی تھی، در آئی تھی، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. ان کے ہاں دو بہت خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. ایک تو اعتقادی خرابی تھی، شرک، اور دوسرا ان میں اخلاقی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ کاروبار میں ہیرا پھیری کرنا، اور جھوٹ بول کر مال بیچنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، دیتے وقت جو ہے کم دینا اور لیتے وقت زیادہ لینا. شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سسر تھے. 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تربیت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 600 سال بعد تقریباً 1500 قبل مسیح میں اہل مدین کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. اور مدین جو ہے اس کو مدیان بھی کہتے ہیں. تو مدیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے ایک اولاد کا نام تھا، ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کی اولاد سے یہ قوم تھی. اور حالانکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ جو ہے قائم تھے، لیکن ان کے اندر ایسی باتیں در آئی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ بہت دور جا چکے تھے اصل دعوت سے، اس حق کی تعلیم سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی اور دنیا کے سامنے پیش کی تھی. تو ان میں شرک بھی آ چکا تھا، اور ان کے اندر جو ہے تجارتی معاملات میں ہیرا پھیری کا ایک رجحان بھی بہت بری طرح سے ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا. اور وہ جو ہے سمجھ لیجیے کہ جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، اس کے عادی بن چکے تھے. تو یہ انہی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا.
یعنی شعیب کو علیہ السلام کو جو ہے مدین کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے دو دعوتیں دی. قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمام پیغمبران کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید رہا ہے، اور توحید کے بعد ہی باقی باتوں کا ذکر آیا ہے جہاں بھی آپ قرآن کو میں دیکھیے. اور پھر جو اس قوم میں سب سے بڑی برائی ہوا کرتی تھی اس کا ذکر ہوتا تھا توحید کے بعد، توحید کے ذکر کے بعد، توحید کی دعوت کے بعد، توحید کو پوری طرح سے بیان کرنے کے بعد. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں بھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے توحید کی دعوت دے دی 13 سال تک، اور معاملات کی دعوت بھی دی گئی، لیکن توحید جو ہے سرفرست تھا معاملے میں، کیونکہ توحید جی دین کی بنیاد ہے. اور اس کے برعکس جو سب سے بڑا مرض جو انسانوں میں پیدا ہوتا ہے جس کو ام الامراض کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ شرک جو ہے ام الامراض ہے، اور ہر قوم میں کسی نہ کسی طریقے پہ شرک موجود رہا ہے. اور جہاں جہاں بھی انبیاء آئے ہیں وہاں پر زیادہ شرک کا سلسلہ بعد میں آیا ہے لوگوں میں، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو بھی جو ہے شریک ٹھہرایا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی پیغمبر کی تعلیم کو بھول گئے. حالانکہ پیغمبر کی تعلیم میں سرفرست جیسے میں نے عرض کیا توحید کی تعلیم ہی ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگ اس توحید کی تعلیم کو بھولتے گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری برائی اس قوم میں جو آئی تھی وہ تمام اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور یہ برائیاں بھی جو ہے اصل میں شرک سے ہی پھوٹتی ہے، شرک سے ہی یہ تمام خرابی آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہے پھر اخلاقی، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے انسان جو ہے ایک بگڑا ہوا انسان بن جاتا ہے. اور جو معاشرہ شرک کا شکار ہو جاتا ہے اس میں اس طرح کی تمام قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، معاشرتی خرابیاں بھی، معاشی خرابیاں بھی، اخلاقی خرابیاں بھی، اور روحانی امراض بھی ان میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور گویا جس طرح جسمانی بیماریوں میں قبض کو ام الامراض قرار دیا گیا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں میں شرک کو ام الامراض قرار دیا جا سکتا ہے. اس بات کی طرف جو عبد الرحمن کیلانی صاحب نے اشارہ کیا ہے جس کا میں نے حوالہ دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ توحید کی دعوت جب دی جاتی ہے تو توحید کی دعوت سے ہی بہرحال خشیت الہی اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو تمام معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے یہ شفا کا حکم رکھتا ہے. توحید کی دعوت ہی جو ہے یہ ایک سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے کہ انسان سدھر جائے، اس کے اخلاق سدھر جائے، اس کے معاملات سدھر جائے، اس کی معاشرت میں ایک تبدیلی آ جائے، اور وہ ایک بہترین انسان بن جائے، اور اس میں روحانی حص اس کی بیدار ہو جائے، اور وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے ہر کام کو انجام دے. تو یہ ایک بہت اہم بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اس کے بعد فرمایا ان کو کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اچھے حالات میں ہو اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا دن نہ آئے جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ بہت اچھی بزنس کر رہے ہو، اچھا کاروبار کر رہے ہو، اللہ نے تم کو خوشحالی عطا کی ہے، ہر طرح کی نعمتیں تمہارے پاس ہے، تجارت بھی اچھی طرح سے کرتے ہو، تو پھر تم کیوں جو ڈنڈی مارتے ہو، کیوں لوگوں کو کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرتے ہو، کیوں جو ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہو. تو حالانکہ میں تو تم کو اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، یہاں خیر سے مراد خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں، تجارت کی وجہ سے تمہارے اندر خوشحالی آ گئی ہے. اور لیکن اگر آپ اپنی اس جو حالت کو نہیں بدلو گے اور اس طرح سے جو ہے آپ ایک تو شرک میں مبتلا رہو گے اور دوسرا کہ کاروبار میں بددیانتی کا مظاہرہ کرو گے، تو مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب نہ آئے جو چاروں طرف سے تم کو گھیر لے اور تم کو تمہارے لیے کوئی مفر کا راستہ اس میں نہ ہو.
اس کے بعد فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اس کے بعد فرمایا اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ یعنی اگر تم یہ ایک تو شرک کرو گے، اس سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے، جب آدمی بہت سارے خداؤں کو مانتا ہے، اور پھر اس طرح سے جو ہے افتراق پیدا ہو جاتا ہے، ایک خدا کو چھوڑ کر بہت سارے خداؤں کو ماننا، یہ بھی جو ہے وحدت کو پارا پارا کر دیتا ہے، اور لوگوں کی صفوں میں بھی توحید کی وجہ سے اتحاد آ سکتا ہے۔ جیسے توحید الوہیت ہوتا ہے، ایسے پھر تو مطلب جو ہے وحدت انسانی بھی سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ جب بہت سارے خداؤں کو لوگ مانتے ہیں تو گروہ میں بٹ جاتے ہیں، کوئی کسی خدا کو مانتا ہے، کوئی کسی خدا کو مانتا ہے، کوئی ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے، لیکن جب لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے وحدت پیدا ہو جاتی ہے، فساد دور ہو جاتا ہے، اور امن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ تم لوگ جو ہو، ایک تو اشیاء میں جو ہے یہ جو تم خرد برد کرتے ہو اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور شرک کو چھوڑ دو، توحید کو اپنا لو، اور بے انصافی کو چھوڑ کے، ناانصافی کو چھوڑ کو قسط اور عدل اور انصاف کو پکڑ لو، اس سے جو ہے دنیا میں فساد پیدا نہیں ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ یعنی جو تو تجارت کرتے ہو اس میں جائز طریقے سے جو آپ کو نفع ملتا ہے اس پہ آپ کو پورا حق ہے، اس میں آپ کے لیے بہت برکت ہے، اور وہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ حرام جیسا بھی ہوگا اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، اور چاہے وہ بظاہر کثیر ہی کیوں نہ ہو، برکت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اور اس بات کی طرف جو ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حرام میں گو وہ کثیر ہو برکت نہیں ہوتی، اور انجام اس کا جہنم ہے، اور حلال گو قلیل ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اور انجام اس کا جو ہے رضائی حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے آدمی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور حرام میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، اور مال مفت دل بے رحم، جو مال حرام سے آتا ہے وہ حرام کے راستوں میں خرچ ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا اچھا واقعہ بیان کیا یہاں پر مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے، کہا کہ ایک گوالا تھا، دودھ بیچنے والا تھا، تو اس کا بیٹا جو ہے بڑا نیک بن گیا تھا، پرہیزگار بن گیا تھا، تو اس نے ایک بار اپنے باپ سے کہا میرے والد صاحب آپ جو ہے دودھ کے ساتھ پانی مت ملایا کرو، یہ گناہ کا کام۔ تو اس کا باپ اس سے اتنا ناراض ہو گیا، اس نے اسے کہا کہ بھائی تم تو اصل میں گوالے کے بیٹے تو ہو ہی نہیں، یعنی اس کے بعد انہیں یہ بات بتائی ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب آدمی کو حرام سے پیسہ کمانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ حرام تجارت کے ذریعے سے جو ہے مالدار بنتا ہے، پھر اس حرام کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو حلال کمائی کی عادت ہوتی ہے ان کو جو ہے قلیل آمدنی میں ان کو بہت ساری برکت محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس میں خوش رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جتنا آدمی حرام طریقوں سے کماتا ہے اس سے نہ تو اس میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ انسان خوش رہتا ہے، اور وہ مال جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ جو تمہاری بچت ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو قسمت میں ہوگا وہ تو آپ کو ملے گا، حلال طریقے سے آپ کمائی کرو۔ تو اس کے برعکس انہوں نے جو ہے جواب کیا دیا قوم نے، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے، انک لانت الحلیم الرشید۔
آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا طنز انہوں نے کیا، اور کتنی محبت سے کتنے پیار سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، حق کی، توحید کی اور دیانتداری کی۔ تو انہوں نے جواب میں طنزن کہا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور تمہاری طرح جو ہے ایک ہی خود اللہ کی عبادت کرے؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے مالی معاملات میں کیا کرتے ہیں، تجارت میں کیا کرتے ہیں، تو اس میں ہم آپ کی بات کیوں مانیں، آپ کا مشورہ کیوں ہم تسلیم کریں؟ یہ تو ہمارا مال ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری اپنی معیشت ہے، ہم جس طرح اس کو چلانا چاہیں ہم چلائیں گے۔ تو تمہاری نماز کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے اتنی ساری نمازیں پڑھتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آیا ہے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے فرائض کے علاوہ۔ تو اس لیے اس پوائنٹ کو لے کے ان لوگوں نے ان پہ طنز کرنا شروع کیا، جیسے ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی لوگ برائی پہ مصر ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی نیک آدمی نصیحت کرتا ہے تو اس کی نماز اور اس کے حج پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، ارے حاجی صاحب، ارے نمازی صاحب، آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اپنی نماز میں لگے رہو، اپنا دین کا کام کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، ہمیں اپنے کاموں میں جیسے ہم کرنا چاہیں گے تصرف کرنے دیجیے۔ تو یہ جیسے کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے پیغمبران کرام علیہ السلام کا انسان کی باقی زندگی سے، ان کے معاشی حالات کے بارے میں، معاشرتی حالات کے بارے میں ان کو بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یا نیک انسانوں کو ایسے معاملات میں بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے جو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے اس کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے نوز باللہ پیغمبر کے پاس۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے دین جو ہے پوری زندگی کو سدھارنے کا، ایک سنبھالنے کا اور سدھارنے کا اور ٹھیک کرنے کا اور اس میں اصلاح پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اور یہ جو ہے توحید اور عدل اور انصاف اور پھر معاشرتی جو ہے ایک لحاظ سے یکجہتی اور ہمدردی کا ایک ماحول پیدا کرتا ہے۔ خدا کا دین اسلام جو تمام پیغمبران کرام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی بہت اہم ہیں۔ تو انہوں نے ان پر یہ اعتراض کرنا شروع کیا، اور پھر یہ کہنے لگے بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست آدمی رہ گیا ہے۔ تو اس قسم کی بات انہوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا ان کو؟ قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دے دیا، آپ نے فرمایا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ تو یہ بہت ہی اہم بات حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب میں کہی کہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، یعنی رزق سے مراد یہاں پر نبوت ہے، جو اللہ نے وہی ان کے پاس بھیجی اور ایک نبوت کا احسان ان پہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ اور بعض لوگ نے کہا کہ رزق سے یہاں مراد یہ بھی ہے کہ جیسے امین اصلاحی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام خود بھی ایک چھوٹی موٹی تجارت کرتے تھے اور اس پہ خوش تھے، حلال طریقے سے وہ تھوڑا سا کماتے تھے، اس پہ ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، دونوں طرح کا نبوت بھی عطا کیا ہے اور حلال طریقے سے میں روزی بھی کماتا ہوں، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہ حال میں تمہارا شریک حال کیسے بن سکتا ہوں؟ تو میں تو وہ نہیں کر سکتا جو تم کر رہے ہو، بلکہ میں تم کو بھی منع کرتا ہوں کہ یہ تم مت کرو۔ پھر جو بڑی زبردست بات نے فرمائی، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، یعنی میں جب خود ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا ہوں کہ میں ڈنڈی مارتا ہوں نعوذ باللہ، یا میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں کاروبار میں بددیانتی نہیں کرتا ہوں اور ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، ان کے حقوق پر جو ہے چھاپا نہیں ڈالتا ہوں اور ان پہ جو ہے ڈاکہ نہیں ڈالتا ہوں، تو میں آپ لوگوں کو بھی کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے ایسی حرکت کرو جو میں خود نہیں کرتا ہوں؟
تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور یہاں پر محمد شفیع مفتی صاحب نے بہت اہم بات بتائی ہے کہ جو لوگ جو ہے واز پڑھتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، اگر ان کو خود عمل سے محرومی ان کو حاصل ہے، اور وہ خود اس چیز پہ عمل نہیں کرتے ہیں جس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو دوسرے لوگوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی بے عمل وائز جو ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ کتنی واز خانیاں ہوتی ہیں، کتنی تقریریں ہوتی ہیں، کتنی مجالس ہوتی ہے، لیکن برائیوں کا جو ہے کوئی خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، اور برائیاں زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور یعنی ایسا لگتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، کیونکہ ہم لوگ خود ان نیکیوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے واعظان قوم، تو وہ اپنی پختہ خیالی بھی ان میں نہیں رہی ہے، اور عمل کی پختگی بھی نہیں رہی ہے، اور جس کی وجہ سے جس بات کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہی کشمیر میں بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں، وہ جو ہے ہلدی میں انہوں نے کیا ملایا تھا، لید ملائی تھی گھوڑے کی، اور بہت سارے لوگ زعفران کے نام پر جو ایسی چیزیں بیچتے ہیں جو بالکل ہی مطلب کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان کو اس چیز کے ساتھ، تو ایسی ایسی ملاوٹیں کرتے ہیں لوگ، اور پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، چاہے دودھ ہو، چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہوں، اور افسوس کا مقام تو یہ ہے اب تو ایسی چیزیں بھی ملائی جاتی ہے چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، جو مضر صحت ہے، جسے لوگوں کی صحت بگڑ جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ڈٹرجنٹ پاؤڈر تک ملائی جاتی ہے دودھ کے ساتھ، جو دودھ ہمیں دیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے اس میں بہت سارے مسلمان بھی ملوث ہوتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہے تو ایسے لوگ پھر واز پڑھیں گے، وہ پہلے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، تو اس سے کیا اثر ہوگا؟ کچھ اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، میں کوشش کروں گا، اور میں اللہ کی توفیق پر امید رکھوں گا کہ وہ مجھے اس کی توفیق دیتا رہے، اور میں آپ کو حق کی بات بولتا رہوں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ تو اور اس کے بعد نے فرمایا کہ میرا پورا انحصار تو اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا، اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی بہت نزدیک ہے تمہارے پاس، کیونکہ یہ تو تازہ ہی واقعہ ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں لوگ، جو قوم میں مخالفت کرتی ہے ان احکام کی، ان تعلیمات کی، توحید اور عدل پر جو قائم ہے، ان کا انجام جو ہے دنیا میں بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے ان کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کا جو انجام ہوا اس کا حوالہ دیا، اور اسے کہا کہ ان سے سبق حاصل کرو کہ اللہ نے تم کو دنیا میں جو ہے منمانی کرنے کے لیے اور اس کی نافرمانی کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرک جو ہے کرنے کے لیے جو ہے آزادی نہیں دی، چھوٹ نہیں دی۔ یہ زندگی تمہارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اس میں اپنے فرائض کو پورا کرو، پیغمبر کی تعلیمات کو مانو، اور لوگوں کے حقوق ادا کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرو، تو تبھی تم کامیاب رہو گے، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کہ جو اس آدمی کا ہوتا ہے جو اپنی ڈیوٹی سے غافل ہوتا ہے، بلکہ اس ڈیوٹی میں خیانت کرتا ہے، تو اس کو پھر سزا دی جاتی ہے دنیا میں، اور اس کا نام نشان مٹایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان کو یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، یعنی اب واپس آ جاؤ، لوٹو جو تم نے حرام کاریاں کی ہے، جو تم نے شرک کیا ہے، اللہ سے توبہ کرو، اور جو تم نے لوگوں کا مال لوٹا ہے ان کو لوٹا دو، واپس کرو، اور اللہ کے سامنے تائب ہو جاؤ۔ اللہ جو ہے رحم کرنے والا ہے، اور وہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس کو کبھی یہ اللہ کی یہ کبھی یہ مرضی نہیں، اللہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس اپنی مخلوق کو عذاب میں ڈالے، مصیبت میں ڈالے، یا ان کو ہلاک کر دے۔ وہ تو ان کے پاس اس نے تمام قسم کی ہدایات کا انتظام ان کے لیے کیا،
पैगम्बरों को भेजा, किताबों को भेजा, अक्ल सलीम उनको दी, और फिर उनको बार बार बेदार करने के लिए ऐसे हालात पैदा किए ताकि लोग सुधर जाए। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, मसाइब के ज़रिए से, मुश्किलात के ज़रिए, छोटी छोटी तकालीफ के ज़रिए से भी अल्लाह आदमियों लोगों को मुतनबह करता है ताकि वो अपने अमल पर और अपने जो उसके कारनामे काम है उन पे वो नजरसानी करें और अल्लाह की तरफ लौट आए, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत रखता है अपने बंदों के साथ। तो उन्होंने क्या कहा, क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुका लरजमनाका वमा अंत अलैना बिअज़ीज़ क़ाल या क़ौमि अर्रअयती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वतख़ज़तमूहु वराअकुम ज़िहरिया इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत वया कौम मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन सौफ तअलमून मन याती अज़ाबुन युख़ज़ी वमन हुवा काज़िबुन वरतक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब वलमा जाअ अम्रुना नजैना शुअैबन वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना वख़ज़तिल लज़ीना ज़लमू सय्हत फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन कअन लम यग़नौ फ़ीहा अला बुअदन लिमदयन कमा बाइदत समूद। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने जवाब दिया, ए शुएब तुम्हारी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती, और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है। तेरी बरादरी तो होती तो कभी का तुझे संसार कर चुके होते। तेरा बल बोता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। शुएब ने कहा, भाइयों क्या मेरी बरादरी तुम पर अल्लाह से ज़्यादा भारी है कि तुमने बरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को बिल्कुल पुष्ट डाल दिया। याद रखो जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पे काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पे करता रहूँगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा किस पर ज़िल्लत का अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्म बरा हूँ। तो इस तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी और उनको बताया कि जो तुम कर रहे हो ये तरीका तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन लोगों का तरीका उनके बारे में बहुत ही जो है मानदाना रहा है, हालांकि अपनी कौम के लोग थे उसके, और वो अपनी कौम के लोगों से ही खिताब कर रहा था और उनको उसी दावत की तरफ जो है बुला रहा था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी। और उनको जो नमाज के बारे में उन्होंने जब उनसे एतराज़ किया कि भाई तुम्हारी नमाज क्या तुम्हें ये कहती है कि तुम हमें रोको अपने माबूदानी बातिल से, उनकी इबादत से, उनकी पूजा से, और अपने अमवाल में जो हम भी तसर्रुफ करना चाहते हैं उससे। तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात यह है कि असल में नमाज तो रोकती है इन चीज़ों से, इंसान को भी रोकते हैं, जो नमाजी होता है वो भी रुकता है और दूसरे लोगों को भी रोकता है, क्योंकि कुरान में बहुत ही साफ तरह से बयान किया गया है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो इंसानों को फहाइश और मुनकरात से बचाती है, रोकती है। और जो नमाज ऐसा न करे तो समझो वो नमाज ही नहीं है। तो फिर तो हम मकसद नमाज से ही आदमी गाफिल हो गया। अगर वो खुद भी बुराई से न रुके और मुनकरात से न रुके, और फहाइश और मुनकरात में तो हर चीज़ आती है, चाहे वो एतकादी खराबी हो, चाहे अमली खराबी हो, माशरती खराबी हो, या और बदयांती का कोई भी मामला हो, तो उनसे तो नमाज इंसान को रोकती है। और फिर नमाज इंसान को तैयार करती है कि दूसरों को भी रोके और उनको वाज तबलीग करे, उनको बताए कि गलत क्या है सही क्या है। और फिर यहाँ पर जो रिज़्क़ हसन का जिक्र आया कि हज़रत शुएब ने उनसे कहा कि मुझे अल्लाह ने रिज़्क़ हसन अता किया है, तो यहाँ पर नबुव्वत मुराद है और इल्म वही मुराद है। और ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हराम खोर को हलाल कमाना बहुत मुश्किल होता है, और वो नहीं चाहता है कि वो हराम का काम छोड़े, लेकिन अगर नहीं छोड़ता है तो उसका अंजाम दुनिया में भी बहुत बुरा होता है और आखिरत में तो बहरहाल जैसे नबी ने फरमाया कि वो जिस्म जो हराम से पला बड़ा हो वो जहन्नम की आग के लिए मुस्तहिक है। और जो लोग हराम कमाई करते हैं बिजनेस में, तिजारत में, और धोखाधड़ी करते हैं और जो है या बदयांती करते हैं या लोगों का हक मारते हैं, उसमें रिश्वत भी आ जाएगी और उसमें वो तमाम हरबे आएंगे जिनके ज़रिए से लोग दूसरों के हक पे जो है डाका डालते हैं और उनको महरूम करते हैं। क्योंकि कुरान ने फरमाया था तूदुल अमानात इला अहलिहा, अमानत को जो है लोगों के हवाले करो जो उसके मुस्तहिक है, उन लोगों को मत दो जो उसके मुस्तहिक नहीं है।
اور یہ بھی حق تلفی ہو گئی. تو یہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ جو حرام خور کو حلال کمانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کی عادت ہو جاتی ہے حرام کمانے میں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سکنڈل ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ملازم، بڑے بڑے پیسے والے، ان کے خلاف کیسے کیسے جو ہے چارج شیٹس عائد ہوتے ہیں. اور غریب لوگ تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو حرام کی عادت ہو گئی، حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں تھی. ان کے پاس اللہ نے پہلے ہی بہت کچھ دیا تھا جس کا ذکر یہاں بھی آیا ہے. تو انہوں نے ان کو یعنی حضرت شعیب نے کہا میں تم کو خیر میں دیکھتا ہوں، تمہاری تو حالت اچھی ہے، حلال سے بھی کماؤ گے تو تمہاری بزنس بہت اچھی رہے گی، لیکن تم پھر بھی ایسا کرتے. پھر یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے ایک عذاب نے آ لیا. تو یہاں پر 3 لفظ استعمال کیے گئے، اور پہلے بھی قرآن میں ان کا جو ہے ذکر ہوا ہے. ایک سیاحت ان کا ذکر آیا ہے، یعنی ان کو جو ہے چنگاڑ نے جو ہے مارا، ختم کر دیا. اور اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں جو ہے 3 طرح کی چیزیں آئی ہے جس کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں آیا ہے اور باقی سورتوں میں آیا ہے، سورہ شعراء میں بھی آیا ہے. ایک تو ذلتن، ان کے یعنی ان کے اوپر ایک بادل صائبہ ہو گئے تھے، اور چاروں طرف سے بادل نے ان کو گھیر لیا تھا، اور بادل سے ایک جو ہے ہولناک آواز آ رہی تھی، فرشتے کی آواز، اور اس کے بعد جفا جو ہے، پھر ایک زلزلہ آیا. تو یعنی لگ رہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ان کے اوپر آ گئی، اور چاروں طرف سے اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا. اور ایک یہ سب چیزیں آ گئی ایسے، تو وہ زمین کے ساتھ جو چمٹے رہ گئے، اوندے پڑ گئے، اور وہ زمین کو پکڑ کے رہ گئے، اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. یہ جو سیاح جو ہے چنگاڑ ہے، فرشتے کی چیخ ہے. اور اللہ بچائے کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اس میں جو ہے اس قسم کی آوازیں آتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو یہاں سورہ شعراء میں بھی اس کو یوم ذلتن کہا گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے ان عذابوں سے وہ کے مستحق ہو گئے. تو یہاں پر ان کو پہلے حکم دیا گیا تھا دیانات کا، یعنی عقائد کے بارے میں، اور دوسرا جو حکم دیا گیا معاملات کے بارے میں. اور ان سے یہ کہا گیا کہ اگر تم شرک کرو گے اور لوگوں کے حقوق میں کمی کرو گے تو اس میں اس کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا، اور اس طرح سے لوگ حد توحید و عدل سے نکل جائیں گے. اس کا ذکر جو ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو میں نے اور وہ بہت ساری باتیں اس سورہ سے جو نکلتی ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا. اور یہاں پر جو ایک آخری بات، بقیت اللہ سے مراد کیا ہے؟ جائز نفع ہے. اور اس کا ذکر جو ہے مولانا مولانا امین اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں کیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بڑی بات زبردست بتائی ہے کہ اگر بقیت اللہ یعنی جائز نفع جو ہم بزنس میں حاصل کر سکتے ہیں حلال طریقے سے، اور اس میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ ان کے سکوں میں سے کچھ کاٹتے تھے، وہ سونے کو جمع کرتے تھے، اس کو بھی بیچتے تھے، یا لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے تھے اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے، غلہ کو جو ہے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے اپنے پاس موجود رکھتے تھے، یا پہلے راستے میں چلے جاتے تھے اور جو گاؤں سے یا دیہات سے جو مال آتا تھا اس کو خرید لیتے تھے. اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا جو مال بیچنے والے ہوتے تھے کہ بازار کی قیمت کیا ہے، اور ان کو کم قیمت پر جو ہے وہ ان سے لیتے تھے، خریدتے تھے، اور بازار میں اس کو مہنگے قیمت پہ بیچتے تھے. یا اسی طرح سے ڈنڈی مارتے تھے، اور لیتے وقت برابر لیتے تھے اور دینے کے وقت کم دیتے تھے. تو ہزار طریقے اختیار کرتے تھے. جیسے ہم لوگ بھی آج دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کہ کس طرح سے لوگ جو ہے منمانی کرتے، بے ایمانی کرتے، اور کیا کیا چیزیں نہیں کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا ان کے پاس رواج ہو گیا تھا. تو ان سے یہ کہا گیا کہ اگر تم جائز منافع حاصل کر لیتے تو تمہارے لیے بہتر تھا. اور وہ برکت اللہ یعنی خدا نے جو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے تو اس کو آپ پھر اس کے بعد ناصر صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قلیل بھی ہو وہ جائز نفع، لیکن وہ دوسروں کے کثیر سے 1000 درجہ افضل ہے، اس میں بہت برکت ہے، اور اس میں جو ہے ہر طرح کی خیر خوبی موجود اللہ نے کی ہے. تو اس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی اور دیانت کی، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی ان کو دعوت دی. لیکن جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو اس عذاب سے میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. زلزلہ بھی ان پہ آ گیا، چنگاڑ نے بھی ان کو آ لیا، اور اسی طرح سے جو ہے پھر ان کے اوپر جو ہے بادل صاحبہ ہو گیا، اور اس بادل میں اللہ کا عذاب تھا، اور اس طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام نشان مٹ گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ